بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 مارچ بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بہت اہم سماعت ہوئی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان پہ جو الزام لگایا تھا کمشنر راولپنڈی نے، اس کے اوپر بھی بات ہوئی اور عدالت نے جو بلے کے نشان سے متعلق معزز عدالت کے فیصلے پر تنقید تھی، جس پر پھر جے آئی ٹی بنی اور نوٹس جاری ہوئے تھے ایف آئی اے کی جانب سے، اس پر بھی عدالت کی جانب سے آج اہم کارروائی کی گئی ہے اور ایک اہم فیصلہ دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آئی جی اسلام آباد سے متعلق جو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے ہیں انتہائی اہم ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے جو گرفتار پی ٹی آئی کے کارکنان تھے اور رہنما تھے، اس میں لطیف خان کھوسہ کو ایک مقدمے میں درج ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی، دونوں کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آرز درج ہوئیں، اور چونکہ بے لیبل اوفینس تھے کہ جی روڈ بلاک کرنے کا یا ٹریفک میں بلاکیج کا الزام تھا، تو وہ شخصی ضمانت پر رہا کیا گیا۔ رات گئے کل شام 8 بجے کے بعد رہا کر دیا گیا تھا لطیف خان کھوسہ کو، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو لیٹ نائٹ رہا کیا گیا، اور وہ بھی ان کی فیملی کی جانب سے کہا گیا کہ ان کو رہا کیا گیا، اور ان کی جانب سے ابھی تک میری نظر میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں گزری، اور وہ بھی ان کو ضمانت پہ رہا کیا گیا، جو شخصی ضمانت، چونکہ بے لیبل اوفینس ہے، بے لیبل اوفینس میں بیسیکلی گرفتاری نہیں ہوتی، اور گرفتاری ہو جائے تو پھر اس کے بعد شخصی ضمانت پر رہائی دی گئی ہے۔ باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف ایم پی ایس تھے اور رہنما اور کارکنان تھے، ان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ گرفتار پی ٹی آئی رہنما اور کارکنان پر دہشت گردی، اغوا اور کار سرکار میں مداخلت اور ہراساں کرنے کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق پی ٹی آئی کی خواتین سمیت 38 کارکنان اس میں نامزد ہیں۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ حافظ فرحت عباس نے کارکنان کو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر اکسایا۔ پی ٹی آئی کارکنان نے سرکاری گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا۔ ایف آئی آر کے مطابق حافظ فرحت عباس نے 4-5 نامعلوم ساتھیوں سمیت شدید فائرنگ کی، ساتھیوں کے ہمراہ کانسٹیبل کی وردی پھاڑ دی۔ درج ایف آئی آر میں مزید کہا گیا کہ حافظ فرحت عباس کو قابو کر کے پولیس نے پستول بھی برآمد کیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق گرفتار 42 ملزمان سے ڈنڈے اور لاٹھیاں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ لطیف خان کھوسہ نے انسداد دہشت گردی عدالت میں ایک تو ان کی گاڑی کو کل قبضے میں لیا گیا تھا، اپنی گاڑی کی سپرداری باقاعدہ طور پر آج انسداد دہشت گردی عدالت میں دائر کی ہے۔ ساتھ ہی ان کی جانب سے ان کا کہنا تھا کہ سعد رفیق نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ کی گرفتاری میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے آپ کو گرفتار نہیں کروایا۔ سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ کسی اور جگہ ایسا تشدد نہیں کیا گیا جو پنجاب میں کیا گیا۔ میں نے کہا کہ میں ایم این اے ہوں، بغیر اسپیکر کی اجازت کے مجھے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ایم پی ایس کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے اور ایم این ایس کو بھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ سر آئیں دفتر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، جس کے بعد ان کے ساتھ چلا گیا تو انہوں نے ایس ایچ او کے کمرے میں بھجوا دیا، جہاں مجھے 6 گھنٹے تک بٹھائے رکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ سردار لطیف خان کھوسہ کا کہنا ہے کہ سردار سعد رفیق نے مجھے کہا کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، مختلف تھانوں میں ہمارے بندوں پر پرچے کیے گئے، سلمان اکرم راجہ پر بھی سڑک بلاک کرنے کا پرچہ درج کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سڑکیں اگر بلاک کی گئی ہیں تو آپ کیمروں کی ویڈیو دکھا دیں، کوئی سڑک بلاک نہیں کی گئی، پرامن احتجاج تھا، ہم پر اور ہمارے کارکنان پر لاہور میں گزشتہ روز تشدد کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ ہم نے عوام کے حق کے حکمرانی کے لیے اور جب تک ہمیں ہمارا مینڈیٹ نہیں ملتا احتجاج جاری رکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ حکومت کس طرح چلتی ہے۔ سردار لطیف کھوسہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں ان کے خلاف اغوا کا پرچہ بھی کراؤں گا۔ پولیس بتائے کہ کس کے کہنے پر ہمارے خلاف کارروائی کی گئی۔ یہ جو پیش رفت سامنے آئی ان کی گرفتاری کے حوالے سے اور ان کے خلاف مقدمات کے حوالے سے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس نعیم اختر افغان، جن کو حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج تعینات کیا گیا ہے، آج انہوں نے باقاعدہ طور پر حلف اٹھایا۔ چیف جسٹس قاضی فیضیسہ صاحب نے ان سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں سپریم کورٹ کے ججز، وکلاء اور بار کونسل کے نمائندگان نے شرکت کی۔ ریٹائرڈ جج جسٹس سردار طارق مسعود نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ جسٹس نعیم اختر افغان کے حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ ججز کی تعداد 14 ہو گئی ہے، ٹوٹل تعداد 17 ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ امیر بھٹی صاحب بھی ریٹائر ہو گئے ہیں، مختلف ججز، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی ریٹائر ہو جانا ہے اپریل تک، لیکن جو ابھی تک 3 سیٹیں خالی ہیں اور ان کی جو ججز، معزز ججز ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی ان کو سپریم جوڈیشل کونسل نے نامزد نہیں کیا جج آف سپریم کورٹ کے لیے، اور اس طرح سے جب وہ ریٹائر ہو جائیں تو پھر ان کا چانس ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے اور معاملہ وہ وہیں پر وائنڈ اپ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ریٹائرڈ لائف گزارتے ہیں۔ دوسری طرف اہم پیش رفت سامنے آئی صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق۔ یہ بیسیکلی 65 صحافیوں کو اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بھیجے گئے تھے نوٹسز۔
ایک JIT بنائی گئی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 13 جنوری کا جو بلے کے نشان سے متعلق فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس فیصلے پر جو جنہوں نے تنقید کی ہے یا اس پر جو فیصلے پر بات کی ہے تو ان کے خلاف یہ بیسیکلی یہاں سے معاملہ شروع ہوا۔ پھر ایک JIT بنائی گئی 5 رکنی، اور اس JIT نے 65 صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بھیجی تھی، ان کی جانب سے نوٹس بھیجے گئے تھے، مجھے بھی نوٹس آیا تھا FIA کا، اور پھر میں پیش ہوا اور پھر جو معاملات ہوتے رہے انشاءاللہ وقت آئے گا کبھی بات کریں گے اس پر۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کی جانب سے صحافیوں کو جاری نوٹس، اچھا اس میں ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو نوٹس لے لیا تھا جب یہ نوٹس آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے، ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی، اس JIT کو چیلنج کیا گیا۔ آج سماعت ہوئی اور اس سماعت میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس عرفان سعادت اور نعیم اختر افغان جو آج ہی تعینات حلف اٹھایا ہے وہ بھی اس معزز بینچ کا حصہ تھے۔ عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو قاضی فیض عیسی صاحب نے ریمارکس دیے کہ ایک کرائم کی ریکارڈنگ موجود ہے مگر ان ملزمان کا سراغ نہیں لگا سکے۔ اٹارنی جنرل صاحب یہ کس قسم کے IG ہیں، ان کو ہٹا دیا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسی نے صحافی متی اللہ جان کے اغوا اور صحافی ابصار عالم پر حملے کے مقدمات میں غیر تسلی بخش کارکردگی پر IG اسلام آباد پر شدید برہمی کا اظہار بھی کیا۔ انسپیکٹر جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے جو IG اسلام آباد ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ 4 سال ہو گئے ہیں اور آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ کیا آپ کو 4 صدیاں چاہیے؟ IG صاحب آپ آئے کیوں ہیں یہاں؟ کیا آپ اپنا چہرہ دکھانے آئے ہیں؟ کسی صحافی کو گولی مار دی جاتی ہے، کسی کے گھر میں جا کر اس کی پٹائی کی جاتی ہے، تو یہ سارا معاملہ کیسے چلے گا؟ اس موقع پر پریس ایسوسی ایشن کے وکیل جو سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے وکیل تھے بیرسٹر صلاح الدین صاحب، انہوں نے بتایا کہ اسد طور جیل میں ہیں، چونکہ عدالت نے اس طرف حوالہ دیا اور اسد طور کے حوالے سے بھی رپورٹ طلب کی ہوئی تھی کہ ان کے خلاف جو کارروائی ہوئی تھی یا ان کے اوپر جو ان کے گھر پر تشدد ہوا تھا تو وہ اس پر رپورٹ بھی مانگی ہوئی تھی۔ تو بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے کہا جناب والا آپ تو ماضی کی رپورٹس طلب کر رہے ہیں، وہ تو اس وقت بھی گرفتار ہیں۔ چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ وہ کیوں جیل میں ہیں؟ اسد طور جو 10 دن جسمانی ریمانڈ جنہوں نے گزارا اور اب ان کی ضمانت کی درخواست پینڈنگ ہے اور 14 مارچ کی تاریخ ہے، تو معزز عدالت نے پوچھا وہ کیوں جیل میں ہیں، جس پر بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ اسد طور پر سرکاری افسران کا وقار مجروح کرنے کا الزام ہے۔ جسٹس عرفان سعادت نے پوچھا کہ کیا FIR میں ان افسران کا ذکر ہے جن کا وقار مجروح ہوا؟ بیرسٹر صلاح الدین نے بتایا کہ FIR میں کسی افسر کا نام نہیں لکھا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے FIA افسر سے استفسار کیا کہ FIR میں جو دفعات ہیں یہ کس طرح سے لگائی گئی ہیں؟ آپ ہم سے زیادہ قانون جانتے ہیں، بتائیے ذرا۔ FIA افسر چیف جسٹس کے استفسار پر خاموش رہے۔ قاضی فیض عیسی صاحب نے مزید کہا کہ آپ میں سے کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، آپ نے FIR میں کسی پروگرام کا ذکر نہیں کیا، کسی ٹویٹ کا ذکر نہیں کیا، صرف ہمارے کندھوں پر رکھ کر آپ نے بندوق چلائی ہے۔ آپ نے نوٹس بھیجے عدلیہ مخالف مہم کے، FIR آپ نے کچھ اور الزامات کی بنیاد پر درج کی، آپ نے ہمارے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلائی ہے، آپ نے ہمارا کندھا استعمال کیا ہے۔ ہم نے کوئی شکایت کی نہ، ہم نے کوئی شکایت کی ہے نہ ہمارے کسی جج نے کوئی شکایت کی ہے، نہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے کوئی شکایت درج کروائی ہے، تو آپ نے کس طریقے سے صحافیوں کے خلاف کارروائی کی؟ FIA اہلکار نے جواب دیا کہ نہیں، آپ کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ FIR میں آپ سول سرونٹس کہہ رہے ہیں، ہم تو ججز ہیں، کیا ہم اس شخص کے خلاف FIR نہ درج کروا دیں جس نے سپریم کورٹ کا نام استعمال کیا ہے؟ وہ FIA کے لوگ یا وہ اتھارٹیز جو مدعی بنی ہیں، کیا ہم ان کے خلاف FIR نہ درج کروا دیں جنہوں نے ہمارا کندھا استعمال کیا ہے؟ کیا ہم اس شخص کے خلاف FIR نہ درج کروا دیں جس نے سپریم کورٹ کا نام استعمال کیا ہے؟ عوام تو اس بات پر بھی یقین کر لیں گے، ہم میں بہت صبر ہے۔ لوگ جھوٹی خبریں بھی چلاتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں، تردید بھی نہیں کرتے، جھوٹی خبر کے بعد اتنا نہیں کرتے کہ ہم سے پوچھ لیں، ہم میں بہت برداشت ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت برداشت ہے۔ سماعت کے دوران IG اسلام آباد کے عدالتی سوالات کے جواب نہ دینے پر چیف جسٹس نے انسپیکٹر جنرل اسلام آباد سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر سوال کے جواب میں آپ مائی لارڈ کہنے لگ جاتے ہیں، اگر آپ اب مائی لارڈ کہا تو آپ کو جرمانہ کر دوں گا۔ لگتا ہے IG اسلام آباد ملزمان کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسد طور کے خلاف مقدمہ میں سنگین نوعیت کی دفعات عائد کی گئی ہیں، حساس معلومات سمیت عائد دیگر دفعات کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ انکوائری نوٹس میں لکھا گیا کہ عدلیہ کے خلاف مہم پر طلب کیا جا رہا ہے، لیکن FIR میں عدلیہ کے خلاف مہم کا ذکر تک نہیں ہے، یہ تو عدلیہ کے کندھوں پر رکھ کر بندوق چلائی گئی۔
बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि साफ़ियों के खिलाफ मुकदमात के अंदराज से पहले ही GIT कायम की गई, GIT का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। GIT में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का नुमाइंदा GIT में शामिल है, जो ISI है वो इंटेलिजेंस एजेंसी है, कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं है। कानून का निफाज ISI का दायरा इख्तियार नहीं है। उनका कहना था कि क्यों ना FIA को तौहीन अदालत का नोटिस दे दें। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने FIA को शिकायत की, ना रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट का ना रजिस्ट्रार ने कोई ऐसी शिकायत दर्ज करवाई। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इस तरह तो अवाम में अदलिया की साख ख़राब होगी। FIA के मुतल्लिका अफसर ख़ुद अदलिया की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। इस मौका पर अटॉर्नी जनरल ने एतराफ़ किया कि असद तूर की FIR में इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की रोकथाम पीका की कुछ दफ़ात गलत लगाई गई हैं, उनका इतलाक़ नहीं बनता था। समाअत में मुख्तसर वक्फ़ा हुआ। वक्फ़ा के बाद दोबारा आगाज़ पर काज़ी फैसल साहब ने कहा कि हमने पूछा कि असद तूर पर हमला किसने किया, उसकी रिपोर्ट दो। आपने असद तूर के ही खिलाफ पर्चा काट दिया। चीफ जस्टिस काज़ी फैसल साहब ने FIA साइबर क्राइम विंग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल को मुखातिब करके कहा कि आप ये मेहरबानी हम पर क्यों की कि हमारा नाम इस्तेमाल करके आपने FIR काट दी। जो दफ़ात असद तूर पर लगाई ये लगती नहीं हैं, थोड़ी और भी दफ़ात फेंक देते ना मुकदमे में। क्या हम ये हुक्म दें कि FIR इस FIR एहलकार के ख़िलाफ़ दर्ज की जाए जिसने हमें बदनाम किया। उन्होंने मज़ीद दरियाफ्त किया कि साफ़ियों के खिलाफ GIT में इंटेलिजेंस के लोग क्यों शामिल किए गए, क्या दबाव डालने के लिए इंटेलिजेंस के लोग शामिल किए गए। जब ऐसे लोग GIT शामिल होंगे तो पुलिस की चलेगी या इन लोगों की। FIA और पुलिस को तहकीकात करना नहीं आती तो फिर ये इदारे बंद कर दें। उनका मज़ीद कहना था कि पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि साफ़ी मतीउल्लाह जान ने तावन नहीं किया, तो पुलिस बताए किस किस्म का तावन नहीं किया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी, मज़ीद इस बारे में अदालत की मुआवनत करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि इसका मतलब है सीनियर पुलिस अफसर की रिपोर्ट गलत है तो उसको फारिग कर दें। सारा मलबा तफ्तीशी अफसर पर डाल दिया जाता है, अब ऐसा नहीं होगा। बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। बाद अदालत ने असद तूर केस में FIR पर नज़रसानी का मामला अटॉर्नी जनरल पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब हम ऑर्डर करें या आप ग्रेस दिखाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 2 दफ़ात FIR में नहीं बनती थी, मैं देख लूँगा। चीफ जस्टिस ने प्रेस एसोसिएशन के वकील से इस्तफसार किया कि आपको अटॉर्नी जनरल पर भरोसा है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि हमें अटॉर्नी जनरल पर भरोसा है। काजी फैसल साहब ने कहा कि हम ज़्यादा लंबी तारीख नहीं रखेंगे, देख लेते हैं ये क्या करते हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन का कहना था कि FIA पीका के तहत साफ़ियों के खिलाफ इन मामलात पर कार्रवाई कर ही नहीं सकती। सिर्फ पीका सेक्शन 20 में ऐसे इल्ज़ामात पर कार्रवाई होती है, मगर उसमें शिकायत कुनिंदा का नेचुरल पर्सन होना लाजमी है। उस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि आपकी पिटीशन के नुकात पर हम उन्हें नोटिस जारी करेंगे। बाद अबसार आलम असद तूर केस में नाक़िस तफ्तीश पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और अदालत की जानिब से जस्टिस इरफान सादर ने दरियाफ्त किया कि शेखुपुरा के डाकुओं ने इस्लामाबाद के साफ़ियों पर हमला किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें बताएं तो सही, अगर हमला तो किया तो क्यों किया। दौरान समाअत सवालात का जवाब देने के लिए पुलिस अफसरान एक दूसरे से सरगोशियाँ शुरू कर दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पुलिस के होमवर्क करने की जगह नहीं है। आइंदा अगर ऐसा हुआ तो पुलिस के सबसे सीनियर अफसर के खिलाफ में कार्रवाई होगी। जिस दिन सीनियर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी सब ठीक हो जाएगा। दौरान समाअत साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात के हवाले से भी तस्करा किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक कमिश्नर ने कहा चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में गड़बड़ की, ये तमाम TV चैनल्स ने बगैर तस्दीक के चला दिया। पूरी दुनिया में खबर देने से पहले उसकी तस्दीक की जाती है। किसी साफ़ी ने इल्ज़ाम लगाने वाले से ये नहीं पूछा कि इल्ज़ामात का सबूत क्या है। क्या पूरी दुनिया में ऐसा कहीं होता है? हम तमाम TV चैनल्स को नोटिस जारी कर देते हैं। बाद अदालत ने केस की समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। 14 मार्च को असद तूर की वैसे ही ज़मानत की दरख्वास्त पर है। 10 दिन मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने रिमांड दिया है इन्हीं दफ़ात की बुनियाद पर जो आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो गलत थी या सही इतलाक़ नहीं हुआ। उन्हीं की बुनियाद पर जुडिशल अफसरान ने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया और अब 14 तारीख तक उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर पहला नोटिस हुआ था। अब देखना यह है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस मामले में क्या करते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।